جو پہلا انٹرویو تھا اسامہ بن لادن کا جو میں نے 1997 میں کیا وہ ایک فلاپ انٹرویو تھا. سیکریٹریٹ کا کلرک تھا, وہ آیا, اس کی ماں فوت ہو گئی تھی تو وہ اس نے کہا جی وہ امین فیس صاحب نہیں ہے, تو انہوں نے کہا تھا تم حامد میر کو جا کے دے دینا. تو وہ اس کی ماں کے چیلم کی خبر تھی, اس نے چیلم کی خبر لگوانی تھی, تو وہ اس نے مجھے خبر دی, میں نے اس کی خبر لگوا دی. وہ بڑا خوش ہوا, اس نے کہا جی میرے کو ایک خبر ہے, اے تسی لے لو. تو اس نے جیب سے نا ایک نوٹیفیکیشن نکالا, تو وہ اسلام آباد سے انٹیریئر منسٹری نے چاروں صوبوں کے ہوم ڈپارٹمنٹس کو خط لکھا تھا کہ یہ انڈیا سے فلاں اس نام کے ٹیررسٹ جو ہیں وہ پاکستان میں داخل ہو گئے ہیں, اور یہ جو 3 بجے آل انڈیا ریڈیو کا جو فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام لگتا ہے, اس پروگرام سے ان کو انسٹرکشن ملے گی اور یہ لاہور میں 3-4 جگہ پہ دھماکہ کریں گے, تو اس لیے آپ اپنے انتظامات کر لیں. یہ وہ میں نے مناسب سمجھا, میں نے اس کی خبر بنا کے دے دی. تو نیوز ایڈیٹر تھے جواد نذیر صاحب, انہوں نے خبر دیکھی, انہوں نے لیڈ لگا دی, ہیڈ لائن کہ لاہور میں بم دھماکوں کا خطرہ. چیف رپورٹر انجم رشید صاحب غصے سے پاگل, یہ کیا خبر دے دی ہے تم نے, بھلا اس طرح کی بھی کوئی خبر ہوتی ہے کہ لاہور میں بم دھماکے ہونے والے ہیں؟ میں نے کہا جی میرے پاس اس کا ثبوت موجود. انہوں نے مجھے ایک گالی دی اور کہا اب بم دھماکے کا بھی کوئی ثبوت ہوتا ہے؟ تو وہ اب ہماری یہ بحث چل رہی ہے, تو ایک فون بجا اور وہ ہمارے کرائم رپورٹر تھے جمیل چشتی, فون انہوں نے اٹھایا, فون سنا, اچھا کتنے ہویا ہے؟ ہائی کورٹ. اچھا میں کیمرہ مین بھیج رہے ہیں. میں کہا سر کیا ہوا؟ اس نے کہا دھماکہ ہو گیا. تھوڑی دیر بعد پھر فون کی گھنٹی بجی, کیا ہوا؟ ریلوے اسٹیشن دھماکہ ہو گیا. اب جناب میں پریشان, میں نے کہا یہ تو خبر آہستہ آہستہ سچی ثابت ہو رہی ہے. تھوڑی دیر فون آیا جی وہ رینجرز کے ہیڈ کوارٹر کے پاس دھماکہ ہو گیا. اب جناب انجم رشید صاحب جو ہیں انہوں نے سر پکڑا ہوا ہے, اور اب وہ پلان بنا رہے ہیں کہ اب اس کو تھوڑی دیر میں اس کو اٹھانے آ جائیں گے, تو ہم نے اس کو بچانا کیسے. تھوڑی دیر میں کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ آ گئے, انہوں نے کہا ہاں جی آپ کی خبر ہے بائی لائن حامد میر سے, اس کا سورس بتائیں. میں نے کہا سورس آپ ہیں؟ انہوں نے کہا ہم کیسے ہیں؟ اب میں نے اس کی فوٹو کاپی کرائی نوٹیفیکیشن کی, اور جو آتا گیا میں اس کو پکڑاتا گیا. جو میں نے انٹرویو 1997 میں پہلی دفعہ کیا اسامہ بن لادن کا, وہ انٹرویو فلاپ ہو گیا. مجھے اخبار کے چیف ایڈیٹر نے کہا یہ یار یہ کس مولوی کا انٹرویو کر دیا, اخبار ہی نہیں بکا آج, اتنا بڑا تم نے تصویریں لگا دی. اب وہ جو اس انٹرویو کی تصویریں ہیں وہ دنیا بھر میں آج بھی وہی تصویریں چل رہی ہیں اسامہ بن لادن کی. تو پہلی دفعہ میں اس تک ایسے پہنچا کہ ایک سیمینار تھا, تو وہاں پر بھی محترمہ بینظیر بھٹو کو آسمہ جہانگیر نے یہ سوال کیا کہ آپ طالبان کی حکومت کو کیوں ریکگنائز کرنا چاہتی ہیں, ابھی کیا نہیں تھا. تو میں نے آسمہ جہانگیر سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے, تو طالبان تو بچیوں کے اسکول بند کر رہے ہیں, تو یہ عالم اسلام کی پہلی خاتون پرائم منسٹر ہے, یہ کیوں ان کی حکومت کو تسلیم کرے گی. تو مجھے آج بھی یاد ہے انہوں نے مجھے پنجابی میں کہا تو پاگل ہے گئے, تین نہیں پتا ہے امریکہ نے ڈنڈا دیتا ہوا ہے. تو میں اس فریم آف مائنڈ میں تھا. تو وہاں پہ جا کے ہمیں ایویڈنس مل گئی. نیو یارک میں وہ میٹنگ ہوئی بینظیر بھٹو سے, رابن رافیل جو ہے وہ, اور پھر امریکن آفیشل جو ہیں وہ جو میڈیا ٹیم تھی اس کو بھی فیڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان مسٹ ریکگنائز طالبان. میں نے وہیں سے کالم لکھ کے بھیجا اپنے اخبار کو کہ بینظیر بھٹو جو ہے وہ اس پہ بڑا پریشر ہے کہ طالبان کو تسلیم کیا جائے, اور بہت میں نے کرٹیسزم کیا بینظیر بھٹو. مجھے محترمہ بینظیر بھٹو نے بلایا, تو انہوں نے کہا بتائیں آپ کے کیا آرگومنٹس ہیں. میں نے اب آرگومنٹس دیے. بینظیر بھٹو نے نصیر اللہ بابر سے کہا اس کی میٹنگ کرواؤ طالبان سے. میری ملا عمر سے میٹنگ ہوئی, اور ملا عمر جو ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ تم مجھے اپنا امریکہ کا ایجنٹ سمجھتے ہو؟ میں کہا ہاں. تو اس نے کہا تم نے اس میں لکھا ہے کہ رابن رافیل جو ہے وہ بینظیر بھٹو کو کہتی ہے کہ طالبان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرو, یہ کون ہے؟ میں نے کہا رابن رافیل امریکہ کی نائب وزیر خارجہ ہے, خاتون ہے. اس نے کہا خاتون ہے؟ میں نے کہا ہاں خاتون ہے. ایک خاتون میری حمایت کر رہی ہے. تو میں نے اندازہ لگایا کہ یہ تو بالکل ہی فارغ آدمی ہے. تو کہتے ہیں اچھا اگر تمہیں میں امریکہ کے ایک دشمن سے تمہاری ملاقات کروا دوں تو پھر تم یہ لکھو گے کہ میں امریکہ کا ایجنٹ نہیں ہوں. میں نے کہا کون دشمن ہے؟ اس نے کہا اسامہ بن لادن. اب میں اس کو جانتا ہی نہیں تھا. میں نے کہا ہاں آئیں بائیں شائیں کر کے میں آ گیا واپس.
تھوڑے دن گزرے تو مجھے طالبان کے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا جی ہمارے امیر نے آپ کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وعدہ پورا کرنا ہے تو آپ افغانستان چلیں. تو اس طرح پھر وہ اسامہ بن لادن کا وہاں پر انٹرویو ہوا. دوسرا انٹرویو 1998 میں کیا جو روزنامہ اصاف میں شائع ہوا, اور تیسرا انٹرویو تھا جو وہ 9/11 کے بعد کیا. خواجہ طارق رحیم صاحب, ایک دن ان کی پریس کانفرنس تھی, میں ان کی پریس کانفرنس میں گیا. ان کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کچھ شیکی ہیں. تو میں نے اعجاز الحق صاحب سے پوچھا کہ پیپلز پارٹی کے منسٹرز جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں, لگتا ہے کہ ان کی حکومت ختم ہونے والی ہے. انہوں نے کہا یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے. اب میرے مولانا کوثر نیازی صاحب سے تعلقات, میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا برخوردار بے نظیر بھٹو کی برطرفی کے لیے جو غلام اسحاق خان نے تقریر تیار کی ہے وہ آپ کے اس انکل نے ہی لکھی ہے. میں نے جب ان کی یہ بات سنی میں نے کہا نیازی صاحب یہ تو آپ مجھے بہت بڑی خبر دے رہے ہیں. اس نے کہا میرا نام نہیں دینا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا اب تو میرا ٹرپل چیک ہو گیا, میرے پاس تو اب 3 سورس ہو گئے. تو انہوں نے پوچھا کون کون سے. میں نے کہا طارق رحیم, اعجاز الحق اور آپ. تو اس نے کہا جب تم خبر دو گے تو تم پکڑے جاؤ گے, تم اٹھا لیے جاؤ گے. میرا نام نہیں لینا اور اعجاز الحق کا نام بھی نہیں لینا. نام اگر لینا تو طارق رحیم کا. میں نے کہا اس کا نام کیوں لوں, جیسے تم اس کا نام لوگے تمہیں چھوڑ دیں گے. تو مجھے ان کی بات کی سمجھ نہیں آئی. جیسے میں نے خبر دی تو آدھے پونے گھنٹے کے بعد نیچے کو لوگ آ گئے دفتر میں. انہوں نے مجھے نیچے بلایا, وہ گاڑی میں ڈالا اور لے گئے. جب انہوں نے پوچھنا شروع کیا سورس بتاؤ, خبر کا سورس بتاؤ, تو میں جناب وہاں پر ڈٹ گیا کہ نہیں میں سورس نہیں بتاؤں گا, اور رپورٹر سے آپ سورس نہیں پوچھ سکتے. اس نے ایک کدھر چھانپڑ لگایا مجھے. پھر اس نے کہا اس کے کپڑے اتارو. اب مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ فوجی ہیں اور یہ کپڑے ضرور اتاریں گے. اور جب انہوں نے کپڑے اتارنے شروع کیے, صرف جب میرا انڈر ویئر رہ گیا, میں نے کہا اچھا یار میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں. میں نے کہا مجھے خبر طارق رحیم صاحب نے دیا. تو وہ بندہ فوراً بھاگ کے گیا. تھوڑی دیر میں واپس آیا, 2 بندے مجھے پھینٹی لگا رہے تھے. سر نے کہا اس کو چھوڑ دو. مجھے چھوڑ دیا. کچھ دنوں کے بعد پھر میں طارق رحیم کے پاس گیا. یہ آپ کا نام لے کے مجھے چھوڑ دیا انہوں نے. تو چکر کیا ہے؟ انہوں نے اس زمانے کے جو ڈی جی ISI تھا ان کا نام لیا. او میرا یار ہے نا. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کوئی تم نے کچھ سنا ہے کہ سب میرینز کی پرچیز کے بارے میں کوئی لابنگ ہو رہی ہے. تو میں نے کہا جی میں نے نہیں سنا. تو ایک دن محترمہ بے نظیر بھٹو کے قریبی ساتھی تھے, انہوں نے مجھے اپروچ کیا اور انہوں نے مجھے سب میرین پرچیز کے بارے میں بریف کیا کہ ہمیں سب میرینز کی ضرورت ہے. پاکستان کو چائنا کی سب میرین سوٹ کرتی ہے, پاکستان کو چائنا کی سب میرین لینی چاہیے. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ فرینچ سب میرین کے لیے لابنگ کر رہے ہیں اور وہ مہنگی بھی ہے اور اتنی اچھی بھی نہیں ہے, کہ اس میں بہت پاورفل لابیز جو ہیں وہ انوالو ہیں. اور نیوی جو ہے وہ بھی فرینچ آبدوز لینا چاہتی ہے. دراصل زرداری صاحب براہ راست نہیں ہیں لیکن ان کے کچھ دوست ہیں. تو انہوں نے کہا وہ عامر لودھی ہیں اور جاوید پاشا ہیں. تو میں نے پھر اس پر ایک پوری جو تھی وہ کہانی جو تھی اس کو سمویا ایک آرٹیکل میں. تو وہ خبر وہ پورا آرٹیکل جب چھپا اس میں زرداری صاحب کی تصویر بھی تھی. تو صبح 11 بجے کے قریب مجھے کال آئی کہ آپ کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا, جنگ اخبار سے فارغ ہو گئے آپ. تو یہ جو آبدوز سکینڈل ہے تو وہ سٹوری کا جو اصل سورس تھی وہ اس وقت کی پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو تھیں. جب تک وہ زندہ رہی میں نے سورس ڈسکلوز نہیں کیا. آج آپ کو بتا دیا. 2006 کی اسرائیل لبنان جنگ تھی, اس میں حزب اللہ تھی. ہم جس جگہ بمباری ہو رہی تھی اس کی طرف چلتے گئے بالکل. اب بمباری مسلسل ہو رہی ہے اور صرف جہاز نہیں آ رہے, ہیلی کاپٹر بھی آگے مار رہے ہیں. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اب اسرائیلی طیارے جو ہیں ان کا ٹارگٹ حزب اللہ کا ہیڈ کوارٹر ہے. ہم اس کے بالکل قریب پہنچ گئے اور ہم نے ایسے ویژول کیپچر کیے کہ جہازوں سے باقاعدہ بم گر رہے ہیں. یہ کہہ لیں کہ بڑی خبر کی تلاش کہ بم گر رہا ہو اور عمارت تباہ ہو رہی ہو اور مجھے وہ ویژول مل جائے. تو اب کیمرہ مین بھی مجھے کہہ رہا ہے سر بس کرو. میں کہا نہیں اور آگے چلو. تو جو ٹیکسی ڈرائیور تھا اس نے ہمیں کہا کہ بس اب تم کیونکہ مرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا, تم پیدل ہی بالکل ڈینجر زون میں داخل ہو گئے. جیسے ہم داخل ہوئے تو یہ سائڈوں سے ادھر سے حزب اللہ کے فائٹر وہ نکلے, انہوں نے پکڑ لیا اور انہوں نے
کچھ نہیں پوچھا ہم سے کہ تم کون ہو, کدھر سے آئے. انہوں نے سیدھا سیدھا کہا کہ تم جاسوس ہو, اور قریبی ایک عمارت میں ایک جیل تھی, وہ جیل میں جا کے بند کر دیا. وہ جس عمارت میں وہ جیل تھی اس پر بھی بیماری شروع ہو گئی. اب جب بم گر رہے ہیں تو میں نے قرآن آیتیں پڑھنی شروع کر دیں, دعائیں پڑھنی شروع کر دیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو وہ حزب اللہ کے جو گریلے تھے جو وہاں پہ موجود تھے, وہ میری طرف بڑا غور سے انہوں نے دیکھنا شروع کیا, قریب آ کے سننا شروع کیا, اور پھر انہوں نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں مجھے کہا کہ تم تو مسلمان ہو. میں نے کہا مسلمان ہوں. کدھر سے آئے ہو؟ میں نے کہا پاکستان سے. تو ادھر کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا ہم تو رپورٹنگ کر رہے ہیں, ہم تو جو اسرائیل کی جو بمباری ہے اس کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں. خیر انہوں نے وہ جیل کا لاک کھولا اور کہا بھاگ جاؤ یہاں سے. میں نے پہلے تو لال مسجد کے اندر جا کے ایک پروگرام کیا جس میں مولانا عبدالعزیز نے اور عبدالرشید غازی نے ایگری کیا کہ ہم مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں. اب پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کا ڈرامہ کر رہے تھے لیکن مذاکرات کو کامیاب نہیں بنانا چاہتے تھے. اس میں یہ تھا کہ جو لوگ اندر اسلحہ لے کے گھسے ہوئے تھے ان لوگوں نے دراصل مولانا عبدالعزیز اور عبدالرشید غازی کو ہوسٹیج بنایا ہوا تھا, اور ان کو ایک بڑی سی گاڑی جو ہے وہ آتی تھی, اور ایک شفٹ کا جب کام ختم ہو جاتا تھا تو پھر دوسری شفٹ کام سنبھالتی تھی اور وہ دوسری شفٹ نکل جاتی تھی. اسلام آباد پولیس کو سارا پتا تھا لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے. ہم نے کہا کہ ہم اس کو ایکسپوز کرتے ہیں. اب جب پولیس کو تھوڑی سی سپورٹ ملی میڈیا کی تو پولیس نے بھی سوچا کہ ہم بھی اپنی کارروائی ڈالیں. اب وہ گاڑی اندر گئی, گاڑی میں اسلحہ ہے, اندر سے جو لوگ جنہوں نے لال مسجد پہ قبضہ کیا ہوا ہے وہ ایک شفٹ ختم ہوئی یا دوسری شفٹ کو لے کے وہ جب نکلے ہیں, وہ گاڑی فیض آباد چوک کے پاس پہنچی, وہاں پولیس نے ناکہ لگایا ہوا تھا. اس گاڑی کے پیچھے ہماری گاڑی تھی, پولیس نے روکا. اب پولیس نے اسلحہ ریکور کرنا شروع کیا, بندے گرفتار کر لیے. ہم نے وہ ساری فلم بنا لی, اور اس سے پہلے کہ وہ پولیس اعلان کرے ہم نے پہلے سٹوری بریک کر دی. مجھے پرویز مشرف نے بلا لیا اور اس نے کہا جی کہ یہ تم ڈبل گیم کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا جی کہ اندر جو بندے ہیں وہ آپ کے ہیں. میرے کیوں ہوں گے؟ میں نے کہا آپ دراصل پورے انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو لائرز کی موومنٹ چل رہی ہے آپ کے خلاف, اگر یہ موومنٹ ختم ہو گئی تو پاکستان میں ایکسٹریمسٹ پاور میں آ جائیں گے, اور اس سے آپ ڈرانا چاہتے ہیں ویسٹ کو, امریکہ کو, تاکہ آپ کی نوکری بچی رہے. انہوں نے کہا ثبوت پیش کرو. میں نے کہا ثبوت یہ ہے کہ جو وہاں بندہ پکڑا گیا ہے وہ ایک وانٹڈ ٹیررسٹ ہے, اور اس کو پولیس نے گرفتار کیا, یہ مقدمہ نمبر ہے, یہ مقدمہ درج ہوا ہے, فلاں تھانے میں ان کو بند کیا گیا, اور وہاں سے اس کو آپ کے لوگ نکال کے لے گئے, اور وہ بندہ اب دوبارہ لال مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. اب جناب اس کا منہ لال ہو گیا کہ یہ تو اس نے میری پوری گیم ایکسپوز کر دی ہے. تو اس نے کہا اس کا کیا ثبوت ہے؟ میں نے کہا سیکرٹری داخلہ سے پوچھو فون کر کے. کمال شاہ صاحب سیکرٹری داخلہ تھے. پرویز مشرف نے کمال شاہ سے پوچھا تو کمال شاہ تو کیونکہ خود ایک ریٹائرڈ پولیس افسر تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو بھی بچانا تھا اور پولیس کو بھی بچانا تھا. تو انہوں نے کہا کہ دراصل یہ بات درست ہے کہ ہم نے بندے گرفتار کیے, مقدمہ بھی درج کیا, اسلحہ بھی برآمد ہوا. ان بندوں کو ایک سیکورٹی ایجنسی مزید تفتیش کے لیے پولیس سے لے گئی ہے, تو وہ اب پولیس کے پاس نہیں ہے. اب پرویز مشرف صاحب لاجواب ہو گئے. 19 اپریل 2014 کو جو مجھ پہ حملہ ہوا تو وہ بلیم ISI کو کیا گیا, اور اس کے ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ میں نے جو ایک حملے سے پہلے ایک ای میل لکھی, اور ای میل میں نے کہا تھا کہ اگر مجھ پہ حملہ ہوا تو رسپانسبلٹی عائد ہوگی جنرل ظہیر الاسلام پہ, بریگیڈیئر زاہد پہ اور احسان اللہ احسان پہ. اب نام صرف DG ISI کا آیا. بعد میں جب سپریم کورٹ کا ایک 3 رکنی انکوائری کمیشن بنا اور میں اس کے ساتھ جب بھی مجھے بلایا میں اس کے سامنے پیش ہوا, میں نے اپنے آرگومنٹ پیش کیے. جب بھی جنرل ظہیر کو بلایا گیا وہ نہیں گئے. آج تک رپورٹ سامنے نہیں آئی. جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ ایک کنکاکٹڈ رپورٹ ہے, جعلی رپورٹ ہے جس پہ کوئی دستخط نہیں ہے. کسی صحافی کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہیں تو یہ تو اس کے لیے فخر کی بات ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا پاکستان میں.
اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں کون سی اچھی بات ہے؟ کوئی ہے اچھی بات؟ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان میں مارشل لا لگائے، پاکستان کو کمزور کیا۔ پہلا جو ملٹری ڈکٹیٹر تھا ایوب خان، پاکستان کے فوجی اڈے امریکہ کو دیے۔ لوگ کہتے ہیں ایوب خان کا دور جو ہے جی وہ بہت ترقی کا دور تھا۔ خاک ترقی کی، آپ نے پاکستان میں صدارتی نظام عائد کیا اور آپ نے پاکستان کو کمزور کیا۔ پاکستان کے 3 دریاؤں کا پانی جو ہے وہ آپ نے انڈیا کے کنٹرول میں دے دیا۔ تو میں تو مانتا ہی نہیں کہ جو ملٹری ڈکٹیٹرز ہیں انہوں نے پاکستان کے بھلے کا کوئی کام کیا ہے۔ یحییٰ خان، اس کے دور میں پاکستان ٹوٹ گیا۔ ضیاء اللہ کا دور، کلاشنکوف کلچر، ہیروئن کا کلچر متعارف ہوا، سیاچن ہائٹس پہ قبضہ ہو گیا۔ مشرف کا دور، ایک دفعہ پھر پاکستان کے فوجی اڈے جو ہیں وہ امریکہ کو دے دیے۔ تو یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا ہے؟ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اینٹی آرمی ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ میں صرف فوج نہیں آتی، اسٹیبلشمنٹ میں آتی ہے فوج کی قیادت، کچھ جرنیل، کچھ ٹاپ کے بیوروکریٹ، کچھ ججز اور ان کے ٹاؤٹ سیاستدان۔ یہ ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ، ٹھیک ہے؟ اب فوج جو ہے اس میں صرف جرنیل نہیں ہے، فوج میں وہ جوان بھی ہے جو سرحدوں پر آپ کے وطن کی خاطر سینے پہ گولی کھاتا ہے اور شہید ہوتا ہے۔ تو وہ جو شہید ہے وہ تو میرا ہیرو ہے، وہ میرا بھی شہید ہے۔ میرا تعلق جرنلزم کے جس اسکول آف تھاٹ سے ہے اس میں ان بائسڈ جرنلزم کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ نظریہ بالکل غلط ہے کہ صحافی کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ صحافی کیسے غیر جانبدار ہوگا؟ آپ نے سچ کو رپورٹ کرنا ہے تو آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جھوٹ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے آپ، ٹھیک ہے؟ آپ ایک صحافی جو ہے اس کی اصل طاقت اس کی سچائی ہے۔ ایک صحافی جو ہے وہ حق اور باطل کی لڑائی میں ایک کردار ہے، اس کو یا حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا باطل کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، توازن نہیں قائم کر سکتے آپ اس میں۔ جہاں آپ رپورٹ کر رہے ہیں، ایک واقعے کو رپورٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ نے جو فیکٹس ہیں ان کو رپورٹ کرتے ہوئے آپ نے غیر جانبدار رہنا ہے اور 2 فریقوں کے درمیان پارٹی نہیں بننا۔ اب اگر عمران خان کی اور نواز شریف کی لڑائی چل رہی ہے تو آپ عمران خان کا بھی موقف دیں، نواز شریف کا بھی موقف دیں۔ دیکھیں، میں اخبار میں لکھنا میں نے شروع کر دیا تھا جب میں اسکول کے زمانے میں پڑھتا تھا۔ تو میں نے ایک دفعہ ایک کہانی لکھ کے تو ایک مشرق اخبار لاہور سے نکلتا تھا اس کو بھیج دی، تو وہ ان کا ایک ایڈیشن ہوتا تھا بچوں کا مشرق، تو انہوں نے اس میں چھاپ دی۔ میں بتاتا کسی کو نہیں تھا کہ میری چیز چھپ گئی ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو ایک دن مجھے یاد ہے کہ ڈان کا جو یوتھ کا پیج تھا، بہرحال مجھے اب یاد نہیں ہے، تو میرا ایک آرٹیکل چھپا تو میری والدہ نے کہ دیکھ لیا، تو شام کو انہوں نے میرے والد صاحب کو بڑے فخر سے بتایا کہ یہ حامد کا ڈان میں یہ آرٹیکل چھپا ہے۔ میرے والد صاحب نے مجھے بلایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تم کس کام میں پڑ گئے ہو، تم اپنی تعلیم پہ توجہ دو، اور یہ اگر تم جرنلسٹ بننا چاہتے ہو تو یہ کوئی اچھا آئیڈیا نہیں ہے، یہ تم اس طرف نہیں آؤ۔ تو میں نے تھوڑی سی بحث کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں ہوں نا تمہارے سامنے۔ کچھ سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، تو اس وقت میں نے بی اے کا امتحان دیا ہوا تھا، تو میرا ابھی رزلٹ نہیں آیا تھا، تو ہمارے گھر پہ محترمہ بے نظیر بھٹو آئیں تعزیت کے لیے۔ تو جب واپس جا رہی تھیں تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ ینگ مین واٹ ڈو یو ڈو؟ تو میں نے ان کو کہا کہ جی میں کرکٹ کھیلتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نو یو شوڈ فالو دا فٹ اسٹیپس آف یور فادر۔